اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات کے بارے میں۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد اور لقب جلال الدین تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے شہرت پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام بھی محمد اور لقب بہاؤالدین تھا۔ حضرت محمد بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ عالم دین تھے۔ حضرت محمد بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں امام فخر الدین رازی اور محمد خوارزم شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل حال تھے۔ مولانا محمد جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب چند واسطوں کے ذریعے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 604 ہجری میں بلخ میں پیدا ہوئے۔ مولانا محمد جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک ابھی صرف 18 برس ہی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت ہر جگہ پھیلتی چلی گئی۔ اس دوران شاہ روم علاء الدین کیواد نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو روم میں آنے کی دعوت دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ علاء الدین کی دعوت پر روم کے شہر کونیا تشریف لے گئے اور وہیں قیام پذیر ہوئے۔ مولانا محمد جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگ ہستیوں میں سے ہیں جن کا قلب غم امت سے فیضیاب ہے اور وصال حق کے لیے بیتاب۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دور قتل و غارت گری کا دور تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی 11 برس ہی کے تھے کہ تاتاریوں کا فتنہ شروع ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 90 لاکھ آدمیوں کو قتل کیا گیا اور مذہبی منافرت بہت زیادہ تھی۔ اس دور میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت خواجہ فرید الدین عطار، حضرت شیخ محی الدین عربی اور بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء اللہ بھی پیدا ہوئے۔ مولانا محمد جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی شادی 18 برس کی عمر میں گوہر خاتون سے ہوئی۔ گوہر خاتون سمرقند کے ایک بااثر شخص کی بیٹی تھی۔ ان سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بیٹے بھی پیدا ہوئے۔ مولانا محمد جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں بے شمار علماء دین اور طلبہ حاضر ہوتے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے علمی مسائل دریافت فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کونیا میں ایک جامع مسجد کی بنیاد بھی رکھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو روحانی تعلق حضرت سید برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب تقریر شروع کرتے تو ہزاروں لوگوں کا مجمع جمع ہو جاتا تھا۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریر کو تحریر کرتے اور اس کی کتابت بھی کرواتے تھے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا علمی کارنامہ مثنوی مولانا روم کی تالیف ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی کے اشعار مختلف اوقات میں کہے، جنہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اکثر اوقات لکھتے رہتے تھے اور جنہیں بعد میں ایک کر کے یکجا کر کے مثنوی مولانا روم کے نام سے ایک کتاب کو ترتیب دیا گیا۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات جب حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تو آپ کی زندگی بالکل بدل گئی۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عشق کی آگ میں جھونک دیا، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ پر بے شمار راز افشاں ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود اس بارے میں فرماتے تھے کہ میری ملاقات جب سے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی ہے، انہوں نے مجھے محبت کی آگ میں جلا کر راکھ کر دیا ہے اور روحانیت کی آگ میں پکا کر پختہ کر دیا ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت بھی ناساز رہنا شروع ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمہ وقت حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرتے اور انہی کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ریاضت اور مجاہدے شروع کر دیے، یہاں تک کہ 20 دن تک نہ کچھ کھاتے پیتے تھے اور ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ نماز کا وقت ہوتا تو نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے۔ اکثر و بیشتر قیام اتنا طویل ہوتا کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ عشاء کی نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہوئے اور قیام میں ہی فجر کا وقت ہو گیا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ سردیوں کے موسم میں حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ اس قدر روئے کہ چہرے پر آنسو برف کی مانند جم گئی۔ 672 ہجری میں شہر کونیا میں شدید زلزلہ آیا۔ لوگوں نے آپ سے دعا کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا کہ زمین اس وقت بھوکی ہے اور تر لقمہ ہی اس کی بھوک مٹھا سکتا ہے۔ زمین کو ان قریب تر لقمہ ملنے والا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے کچھ دنوں کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت شدید خراب ہو گئی۔ طبیب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مرض سمجھنے سے قاصر تھے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے 672 ہجری میں اس دنیا سے وفات منائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کونیا میں ہی
دفن کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں شاگردوں میں حضرت ابو علی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نمایاں ہے، جن کا شمار بر صغیر پاک و ہند کے نامور اولیاء اللہ میں بھی ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ تھے حضرت مولانا محمد جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے، جن کی سوانح حیات اور بایوگرافی آپ نے ملاحظہ کی۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔